سن کر ہیرودیس بادشاہ اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ اس نے قوم کے سب سردار کہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا، کس نے؟ ہیرودیس بادشاہ نے، کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلہ بانی کرے گا۔ آج ہم یہ سیکھنے کو جا رہے ہیں کہ کتنے مجوسی آئے تھے اور کہاں سے آئے تھے اور کس علاقے سے آئے تھے اور کہاں وہ آئے تھے۔ کیا جب وہ آئے تو بچہ اس وقت کہاں تھا؟ کیا ان سوالوں کے جواب آپ لوگوں کے پاس ہیں؟ اگر بچہ نہیں تھا تو پھر وہ کیوں آئے؟ اس کی ریزن کیا تھی؟ تو سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ پورب سے آئے ہیں۔ پورب سے مراد یہ ہے، یروشلم کا پورب جو ہے وہ عرب کا علاقہ ہے۔ یروشلم کا پورب کیا ہے؟ عرب کا علاقہ ہے۔ اور ان کو کیسے پتا تھا کہ یہ ستارہ یروشلم یہ نکلے گا؟ اس کا سارا دے کے ہم آئے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر خدا کا کلام پہنچ چکا تھا۔ کس کو پتا ہے؟ عرب کے علاقے میں خدا کا کلام پہنچ چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ جب فرعون بادشاہ کے زور سے بھاگا ہوا تھا، جب اس نے ایک مصری کو قتل کر دیا تھا، تو وہ کہاں گیا تھا؟ مدیان میں۔ اور یہ بنی قطورہ کا علاقہ، یعنی جو ابراہیم کی دوسری بیوی قطورہ تھی، اس کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ مدیان کا علاقہ عرب کا علاقہ ہے۔ اور موسیٰ نے کتنے برس وہاں پر منادی کی؟ جب اپنے سسر یترو کی بھیڑیں چرا رہا تھا، 40 برس تک وہاں کلام سناتا رہا۔ ہیلیلویہ۔ اور دوسرا گواہ جو عرب کے علاقے میں گیا وہ کون تھا؟ میں نے کہا کہ ان سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہیں، تو میں نے کہا کہ آج ہم بہت کچھ سیکھنے والے ہیں جو ہسٹوریکل ہے، جو ہم نہیں جانتے۔ تو آپ سب توجہ فرمائیں، اور آپ لکھنا چاہیں تو آپ ضرور لکھیں، خاص کر جو کلام سناتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اعمال 9 باب میں دمشق کی راہ پر جو پہلے سول کہلاتا تھا پالوس بن گیا اسی وقت۔ تو اس وقت تک جب تک تبدیل نہیں ہوا وہ سول تھا۔ تو سول کے اوپر خدا کا نور چمکا اور آواز آئی، اے سول اے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اسی لمحے اس وہ کہتا ہے خداوند تو کون ہے؟ اس نے لفظ بولے خداوند تو کون ہے، جبکہ اس کے علم نہیں تھا۔ تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سول جو ہے، اب میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، تو اس میں اگر غلطی 2 باب پڑھیں تو لکھا ہے کہ نہ میں نے جسم سے اور نہ گوشت سے صلاح لی۔ تو میں 14 برس کہاں چلا گیا؟ عرب میں۔ اگر آپ بائبل کے شاگرد ہیں، اس وقت 2 ہمارے گروپ ہیں، ایک پریزنٹ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وہ گروپ ہے جو کہ ہمیں فیس بک پہ سن رہا ہے۔ تو دونوں گروپوں کے لیے آج کا میسج جو ہے بہت اہم ہے۔ تو پہلے موسیٰ نے وہاں کلام سنایا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سول جو کہ بعد میں پالوس بن گیا، اس نے 14 برس تک وہاں پر تنہائی میں وقت گزارا اور خدا کا کلام سناتا رہا۔
اور وہاں پر کلام پہلے سے پہنچ چکا تھا. اگر آپ کلام سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں تو پھر تو آپ کو برکت بہت ملے گی. کیونکہ اب میں حوالے نہیں پڑھ رہا. تو آپ سمجھے کہ جب عید فصح تھی تو فصح کے موقع پر کتنے ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر, نہیں پتا. ہاں جی, 12 ممالک سے لوگ آئے تھے, اور 12 ممالک میں عرب کا علاقہ بھی شامل تھا. اگر امال 2 بار پڑھ لے, اس کی 11-12 آیت پڑھ لیں, تو وہاں پر بھی عرب سے لوگ آئے. تو عرب سے لوگ عید فصح منانے آئے. اٹ مین دے آر کرسچن. وہ جنٹائل تھے, اور کس کی منادی کی وجہ سے وہ تبدیل وہاں پر ہوئے جو غیر قومیں بت پرست قومیں تھیں؟ موسیٰ کی منادی کے وسیلہ سے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کی منادی کے وسیلہ سے وہ لوگ بدل گئے. اس لیے وہ عید فصح کے موقع پر آئے تھے. یہ حوالہ میں نے کون سا دیا؟ اعمال 2 باب, اس کی پہلی 12 یاد پڑھیں, گھر جا کے پڑھیں, اسٹڈی کریں اس کلام کی. اور اب انہوں نے ستارہ کہاں دیکھا, کس جگہ پر دیکھا؟ پورب میں. اب میرے سوالوں کو اگر جو آتے ہیں وہ جواب ضرور دیں, منہ بند کر کے نہ بیٹھیں, ایکٹیو ہو جائیں. تو یہ مجوسی کہاں سے آئے تھے؟ پورب سے آئے تھے, مشرق سے. تو مشرق کا علاقہ کون سا ہے؟ میں نے بتایا عرب کا علاقہ. یروشلم کا عرب کون سا ہے؟ عرب. اس میں بہت سارے لوگ مختلف باتیں بتاتے ہیں. میں ببلیکل آپ لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ آپ جہاں بھی آپ سے کہیں کوئی بات کرے تو آپ بتا سکیں. بہت سارے, کوئی کہتے ہیں ایران سے آئے, کوئی کہتے ہیں انڈیا سے آئے, کوئی فلاں جگہ سے آئے, کوئی فلاں جگہ, مطلب مختلف پر آئے ہیں, لیکن میں بائبل سے ثابت کروں گا. تو یہ مجوسی جو ہے ان کو یونانی میں موغوس کہتے ہیں, جو کہ لرنڈ لوگ تھے, جو پڑھے لکھے تھے, جو ستاروں کا علم جانتے تھے, جو نجومی تھے. بلام بھی اسی قبیلے سے, انہی لوگوں, یہ بھی مجوسی تھا بلام بھی, جس کو بلک بادشاہ نے بلایا تھا کہ تو اسرائیل پر لعنت کر, یہ بھی انہی میں سے تھا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسماعیل کے خاندان میں سے تھے. یہ مجوسی اسماعیل کے خاندان میں سے تھے. اور ابراہیم کی, اسماعیل جو ہے وہ بھی ہاجرہ کا بیٹا تھا جو لونڈی تھی سارا کی. تو اب وہ یہ جانتے تھے کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا. اگر آپ دیکھیں گنتی نمبرز 24 باب 24, نمبرز 24 ورس 17, پیج 151, گنتی 24 باب 17 آیت. میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں, وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں. یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا. آگے آپ خود پڑھ لیں. یعقوب میں سے کیا لکھا ہے؟ ایک ستارہ نکلے گا. یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ وہی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, بلام کہہ رہا ہے. بلام کو خدا نے برکت دی تھی, اور خدا نے کہا کہ تو بلک کے بادشاہ کے پاس, مواب کے بادشاہ کے پاس نہیں جانا. خیر اس کے دل میں لالچ تھا, وہ گیا. پھر بھی خدا نے اس کی, بہت لمبا میسج ہو جائے گا, تو وہ اس کو خدا نے منع کیا کہ جس کو میں کہوں تو اسی کو برکت دینی. تو اینڈ میں بلک جو ہے وہ کہتا میں تو چاہتا تھا کہ تجھے نوازو بہت سارے نام و کرام سے. کہتا کہ جس کو خدا نے برکت دی ہے میں اس پر کیسے لعنت کر سکتا. بڑی زبردست بات ہے. جس کو خدا نے برکت دی ہے اس پر لعنت کام نہیں کرتی, اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا, اس کے اوپر افسوں کام نہیں کرتا. ہالےلویا. زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. ہالےلویا, ہالےلویا. خدا کا گہرا مسا ٹھہرا ہوا ہے. ہالےلویا. پریز گاڈ. جاہو برے کی. آپ لوگوں نے حق ادا کر دیا ہے. میں اس پر کیسے لعنت کروں بھائی جس کو خدا نے برکت دی ہے؟
تو اگر اف یو آر بلیسڈ ون، اگر آپ بلیسڈ ہیں، آپ کو خدا نے برکت دی ہے، تو آپ کے اوپر دنیا کا کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا، ابلیس کوئی اثر نہیں کر سکتا، بدروہیں آپ کے گھرانے کو تنگ نہیں کر سکتی۔ یہ میں نہیں کر رہا، برادر جاوید نہیں کر رہا، خدا کا کلام کر رہا ہے۔ اگر آج تک ہم یہ ڈر خوف میں زندگی بسر کرتے رہے ہیں نا، آج نئی خوشی سے بھر جائیں۔ میں آزاد ہوں، میرا گھرانہ آزاد ہے، ہالےلویا، ابلیسی قوتیں مجھے پریشان نہیں کر سکتی اور میرے راستے کو روک نہیں سکتی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اسی وہم کے اندر جو شیطان نے ان کو دبا رکھا ہے کہ ہمارے کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، ہمارا کام بند ہے، ہمارا کاروبار بند ہے، اور طرح طرح کے مسئلے مسائل ہیں۔ تو لہٰذا میں صرف ایک نقطہ بتایا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بات میں نے بتائی ہے، اہل مشرق جو ہے عرب کا علاقہ ہے، اور یہ حوالہ بھی میں نے بتا دیا کہ یہ مجوسی جو تھے اسماعیل کے خاندان میں سے تھے، وہ جانتے تھے کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو لکھا ہم نے اس کا ستارہ دیکھا۔ اس کا مطلب کس کا؟ یسوع کا ستارہ دیکھا، اور دیکھ کر اسے کیا کرنے کے لیے آئے؟ سجدہ کرنے کے لیے آئے۔ اپنے ذہن میں اس سوال پر آپ نے غور کرنا ہے، ہم بعد میں آئیں گے اس کی طرف۔ جب مجوسی وہاں پر آئے، مجوسی کہاں پر آئے تھے؟ کس علاقے میں آئے؟ کس شہر میں آئے تھے؟ بیت لحم میں آئے تھے۔ اور کیونکہ یسوع مسیح کا وعدہ پیدائش کا بیت لحم کے لیے کیا گیا تھا۔ داؤد کے کتنے شہر تھے؟ 2 شہر تھے، ایک سیون کا شہر تھا اور دوسرا بیت لحم تھا۔ تو یسوع مسیح نے، نبی نے پیشن گوئی سیون کے بارے میں نہیں کی۔ میں نے کہا آج بہت ساری نئی باتیں آپ سیکھنے والے ہیں، اور بیت لحم کے لیے کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت لحم کے لیے کیوں کی؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ سیون اور بیت لحم۔ بیت لحم جو ہے وہ جگہ جہاں داؤد بادشاہ نے کمزوری کی حالت میں، قسم پرسی کی حالت میں سلطنت کی تھی، اور سیون میں اس نے پورے جاہ و جلال قدرت کے ساتھ بادشاہی کی تھی۔ تو اس لیے خداوند اس جگہ پر پیدا ہوا جو پستی کو اس کی ظاہر کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا بچہ وہاں تھا، بچہ وہاں پر نہیں تھا، یہ ہم سیکھیں گے۔ کہ آپ کے ذہن میں آ رہا کہ بچہ اس وقت کہاں تھا، کدھر تھا، کیا تھا؟ تو اب ہمیں پہلے مشرق والا جو ہے نا وہ ہم بات کو ڈیل کرتے ہیں۔ اگر پیدائش 25 باب نکالے میرے ساتھ، جینیسس چیپٹر 25 ورس نمبر 6، اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ ابراہیم نے 5ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، اور ابراہیم نے اپنا سب کچھ اسحاق کو دیا، اور اپنی حرموں کے بیٹوں کو ابراہیم نے بہت کچھ نام دے کر اپنے جیتے جی ان کو اپنے بیٹے اسحاق کے پاس سے مشرق کی طرف، دیکھا آ گیا مشرق کی طرف، مشرق کے ملک میں بھیج دیا۔ پھر جو ہے ہم 12ویں آیت سے پڑھتے ہیں، جینیسس 25 ورس نمبر 12۔ یہ نسب نامہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا ہے، جو ابراہیم سے سارا کی لونڈی ہاجرہ مصری کے بطن سے پیدا ہوئے، ان کو پورب کی طرف بھیج دیا اور مشرق کی طرف بھیج دیا۔ اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں جو ترتیب سے ان کے نام لکھے ہیں۔ اسماعیل کا بیٹا نبایوت، پھر کدار، اور آگے یہ سارے آپ پڑھ لیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور مدیان کا بھی اسی کے اندر جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ 25 باب کی 3 آیت پڑھیں گے تو اس میں مدیان کا بھی ذکر آپ کو مل جائے گا۔ تو میں کوئی بات ایسی نہیں کرتا جس کو میں ثابت نہ کروں۔ تو اب میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں،
اب میں اہل مشرق کو ثابت کر رہا ہوں کہ اہل مشرق عرب کا علاقہ ہے، اور ابراہیم نے اپنی وائف جو تو اس کی دوسری کتورہ تھی اور ہاجرہ کی اولاد کو مصر کی طرف مشرق کی طرف بھیج دیا۔ تو ابھی میں نے چند حوالہ جات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے۔ یسایہ 2 باب اس کی 6 آیت، ازایہ چیپٹر 2 ورس 6 ہے۔ ازایہ 2:6 ہے، تو نے اپنے لوگوں یعنی یعقوب کے گھرانے کو ترک کیا۔ اب ترک کیوں کیا؟ ابھی میرے ساتھ رہیے، یسایہ 2:6 کا حوالہ دیا میں نے۔ کیا اس لیے کہ وہ اہل مشرق کی رسوم سے پر ہیں اور فلسطینیوں کی مانند شگون لیتے ہیں؟ یہ مجوسی ہیں، ثابت ہو گیا۔ اور یہ جو ہیں مغوث لوگ ہیں، ساحر، قصدی اور بیگانوں کی اولاد کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں۔ تو یہ اہل مشرق جو ہے ان کی رسومات میں یہ لوگ بھی کیا ہو گئے، قوم بنی اسرائیل بھی اس میں ڈھل گئے اور جادو منتر یہ ساری چیزوں میں پڑ گئے۔ تو خداوند نے ان کو ترک کیا۔ لیکن میں ثابت یہ کر رہا ہوں کہ یہ اہل مشرق جو ہے یہ عرب کا علاقہ ہے۔ یہ 3-4 حوالہ جات سے میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ یہ اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں ازایہ چیپٹر 60 ورس نمبر 6، پیج 708 ان اردو بائبل، ازایہ 60 ورس 6۔ اونٹوں کی قطاریں اور مدیان آ گیا، میں نے بتایا تھا کہ مدیان کے علاقے میں وہ کر رہا تھا، تو یہ مشرق کا علاقہ ہے۔ اور آپ بھول جائیں کہ میں ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت قیمتی کلام ہے جو بہت کم سننے کو ملتا ہے، آپ ضرور نوٹ اپنے بنائیں۔ اونٹوں کی قطاریں اور مدیان اور ایفا کی سانڈنیاں آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی، وہ سب سبا سے آئیں گے، سونا اور لبان لائیں گے اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے۔ یہ پہلے سے پیشن گوئی کی گئی تھی کہ مشرق علاقے سے آئیں گے۔ کدار میں نے بتایا تھا، یہ آ گیا۔ کدار کس کا بیٹا تھا؟ بڑا بیٹا تھا، اسماعیل کا بیٹا تھا۔ تو یہ مشرق کے علاقے میں ہیں، پورب کے علاقے میں ہیں، عرب کے علاقے میں ہیں۔ کدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع کریں گے۔ نبایوت بھی اسماعیل کا بیٹا ہے۔ تو یہ اب بات واضح اور کلیئر ہو گئی۔ اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا کہ کتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کچھ حاصل کر کے جائیں۔ جب ہم جائیں تو ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ تو اب میں پھر وہاں آ رہا ہوں۔ مجوسی کہاں پر آئے؟ زور سے بولیے۔ بیت لحم میں آئے۔ بیت لحم میں کیوں آئے؟ جو بادشاہ کو سجدہ کرنے۔ یہ جو سوال آتے ہیں ان کا جواب دیں، ضرور دیں۔ اگر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، تو جو آتے ہیں ان کا جواب دیں۔ بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے آئے۔ جب مجوسی وہاں پر آئے تو انہوں نے بادشاہ سے، ہیرودیس سے پوچھا، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ What happened to ہیرودیس؟ ہیرودیس گھبرا گیا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا ہم نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا ہے۔ اس نے فقیہوں فریسیوں کو بلایا، انہوں نے بتایا کہ ہاں۔ انہوں نے پوچھا کہاں اس کی پیدائش ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ ایسی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ تو اب کیا ستارہ لگاتار ہے؟ یہ پہلی رو کے لوگ ہیں، یہ بتائیں آپ لوگ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ستارہ لگاتار ان کے آگے آگے چلتا رہا یا بیچ میں غائب ہو گیا تھا، یا وہیں پر نظر آیا، پورب میں نظر آیا، عرب میں نظر آیا، اس کے بعد غائب ہو گیا تھا؟ جی پورے راستے نظر آتا رہا، یہ کہہ رہے ہیں؟ زور سے بولیں۔
مجھے آواز نہیں آ رہی بھائی جبید آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ چلتا رہا. تو یہ جواب درست نہیں ہے, ساتھ ساتھ نہیں چلتا رہا. ہاں تھینک یو. تو ستارہ جو ہے صرف پورے میں ان کو نظر آیا, اس کے بعد ان کو نظر نہیں آیا. اب میں ثابت کروں گا. میں نے کہا تھا آج ہم بہت کچھ سیکھنے والے ہیں اور اس کو یاد رکھیں. ستارہ کیوں ڈسپیئر ہو گیا؟ ان کے پاس پیشن گوئی تھی. وہ پرانے عہد نامے کو جانتے تھے, وہ اسماعیل کے خاندان میں سے تھے اور باپ ابراہیم کی لڑی میں سے تھے, اور پرانے عہد نامے کی ان کی سٹڈی تھی. ویسے مجوسی جو ہیں وہ بہت سے مذاہب کی سٹڈی کرتے تھے. تو ان کے پاس پیشن گوئی کون سی تھی؟ میکا 5:2 جو ابھی ہم نے پڑھا. اے یہودا کے بیت لحم اگرچہ ہزاروں میں شامل ہونے میں چھوٹا, تو بھی تجھ میں سے ایک سردار گلا باہر نکلا. یہ ان کے پاس پیشن گوئی تھی. تو اس پیشن گوئی کی وجہ سے وہ کہاں آئے؟ یہودیا کے شہر بیت لحم میں آئے. ستارہ لگاتار نظر نہیں آیا, ستارہ ڈسپیئر ہو گیا. اب میں بتاؤں گا کہ کب دوبارہ نظر آتا ہے. ستارے کی 2 منزلیں تھیں. ایک پہلا نظر آنا, مجوسیوں کو آگاہی مل گئی, اور اس کے بعد ستارہ ڈسپیئر ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے ستارہ کب نظر آیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ سیکھنے والے بنیں اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ میرا گلا میرا ساتھ دیتا رہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں جب ستارہ ان کو وہاں لے کے آ گیا, ہیرودیس نے کیا کہا کہ تم جا کے پہلے اس بچے کو سجدہ کرو اور پھر مجھے بھی آ کے بتانا, تاکہ میں بھی اس کو کیا کروں؟ سجدہ کروں. اب بچہ پہلے تو یہ ہے کہ کیا مجوسی وائس مین مجوسی واپس آئے یا نہیں آئے؟ نہیں آئے. وہ کہاں چلے گئے؟ Who will tell me? وہ خواب میں, یعنی یہ بات سن کر دوسری راہ کو کیا ہو گئے؟ پھر گئے. وہ بادشاہ کے پاس نہیں آئے. یہ سجدہ کرنے کی بات کی بات ہے. آپ میرے ساتھ رہیے. اگر آپ کے خیالات جو ہے اسکیٹرڈ ہیں, بکھرے ہوئے ہیں, تو ان کو کمپائل کریں, جمع کریں, ایک جگہ پر فوکس کریں کلام پر. تو اب بچہ کیا وہاں پر موجود تھا یا نہیں؟ بچہ وہاں پر نہیں تھا. مجوسی کب آئے تھے؟ when did they arrive? ہاں آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے. 2 سال ان کو لگے. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں متی 2 باب اس کی 16 ورس پڑھیں. لکھا ہے کہ بادشاہ نے اس تحقیق کے مطابق 2 سال یا اس سے کم کے بچوں کو کیا کر دیا؟ قتل کروا دیا. تو اتنا فاصلہ تھا, اتنا ٹائم ان کو لگے. جب ستارہ دیکھا, بعض یہاں بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ستارہ اسی دن نظر آیا جس دن بچہ پیدا ہوا تھا. تو وہ چرنی میں, چرنی میں نہیں انہوں نے سجدہ کیا, انہوں نے گھر میں سجدہ کیا. اگر آپ پڑھیں متی 2 باب اس کی 11 اور 12 آیت پڑھیں, اور لکھا اس گھر میں جا کر انہوں نے اپنے ڈبے پیش کیے. تو بچہ وہاں 2 سال تک تو چرنی میں نہیں رہ سکتا تھا. تو بچہ کہاں چلا گیا؟ گلیل کے شہر ناصرت کو چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ ناصرت کو چلا گیا. کیا کوئی آپ ایویڈنس دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کو حوالہ یاد ہے؟ کوئی بات نہیں, میں بتا دیتا ہوں. اگر آپ میرے ساتھ نکالیں لوک چیپٹر 2 ورس نمبر 39. جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے. تو who is intelligent, who will
share this point. How many days they lived over there? قصہ مریم, حضرت یوسف, یسوع بادشاہ, یہ پیدائشی بادشاہ. انہوں نے مجوسیوں نے آ کر کیا کہا تھا, یہودیوں کا بادشاہ. حالانکہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونا ولی عہد ہوتا ہے, شہزادہ ہوتا ہے. ہمارا یسوع پیدائشی بادشاہ ہے. ہاللیلویہ. کیا آپ خدا کے جلال کے لیے تالیاں بجا سکتے ہیں؟ ہاللیلویہ, پریز گاڈ, کیا ہو برے کی. ہمارا یسوع پیدائشی بادشاہ ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ, بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ. ہاللیلویہ. ہمارے یسوع کی شان کیا ہے؟ جرنی میں پیدا ہونے والا بادشاہ. تو کتنے دن وہاں رہے؟ اب سوال ایک اور آ جاتا ہے, اگر بچہ نہیں تھا تو وہ وہاں پر کیوں؟ اس حوالے سے ثابت ہو گیا کہ بچہ 2 سال تک چرنی میں نہیں رہ سکتا, یا بیت لحم میں نہیں رہ سکتا. تو میں نے حوالہ بتا دیا, اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کو جواب آنا چاہیے. میں نے کون سا حوالہ بتایا, کس کو یاد ہے؟ لوکا 2:39 ورس. کہ وہ جب سب کچھ شریعت کے مطابق کر چکے تو گلیل کے شہر ناصرت کو پھر گئے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ مینی ڈیز دے اسٹیڈ اوور دیئر, کتنا عرصہ وہاں پر وہ رہے. تو شریعت ہمیں بتاتی ہے, عبار 6 باب 12 باب ان کی اسٹڈی کر کے دیکھیں. اگر عورت کے بیٹا پیدا ہوتا تھا تو وہ 33 دن طہارت کے خون میں رہتی تھی, ناپاک رہتی تھی, اور 7 دن تک مزید جیسے حیض کے دنوں میں رہتی تھی. تو ٹوٹل کتنے دن بن گئے؟ 40 دن. تو اب جو ہے اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو 33 دن جو ہے بڑھ کر ڈبل ہو جاتے تھے, 66 دن تک عورت جو ہے ناپاک رہتی تھی. خدا کا شکر ہے, خدا یسوع مسیح نے ہمیں ان تمام جو ہے رسمی شریعت سے چھڑا دیا ہے. ہاللیلویہ, خدا ہم کا شکر ہو. تو ہم اس سے آزاد ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہم شریعت کے زمانے میں نہیں بلکہ فضل کے عہد میں ہیں. ہاللیلویہ. تو اب آپ کو جواب مل گیا کہ کتنی دیر تک وہاں پر رہے. زور سے بولیے. اب تو میں بتایا یار, ابھی تو بولیں. 40 دن تک رہے. حوالہ میں نے کون سا بتایا؟ عبار 6 باب پڑھ کے دیکھیں. تو 12 تک پڑھ جائے, سارا شریعت کے حوالے سارا بتایا ہوا ہے. تو اگر بچہ وہاں نہیں تھا تو مجوسی وہاں پر کیوں آئے؟ وہ اس لیے آئے کیونکہ وہ پیشن گوئی کے تحت آئے. اس کے پیچھے خدا کا اندیکھا ہاتھ کار فرما تھا. خداوند ان کو یروشلم لانا چاہتا تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ بادشاہ کے گھر ہی آنا تھا انہوں نے. ارے بھائی یہ نہیں, کلام ٹھوس غذا, وقت کے لحاظ سے تمہیں ٹھوس غذا کی ضرورت ہے. یہ ٹھوس غذا میں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. لوگ کہتے ہیں کہ یروشلم میں اس لیے وہ آیا کیونکہ وہ بادشاہ کے گھر ہی آنا تھا نا بھائی. ارے بھائی ایسا نہیں ہے. وہ اس لیے آیا تاکہ ہیرودیس بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہو گیا. ہاللیلویہ, پریز گاڈ, جاہو برے کی. تاکہ اگر وہ مجوسی وہاں نہ آتے تو ایک پیشن گوئی ادھوری رہ جاتی. کون سی پیشن گوئی؟ لکھ لیں, یرمایہ 31 ورس نمبر 15. یرمیہ 31 باب اس کی 15 آیت. میں نے ابھی نیا نامے میں یہ حوالہ بتا دیا تھا, میتھیو 2:16. اس کا جو میں نے بتایا یرمیہ 31 باب اس کی 15 کی تکمیل جو ہوتی ہے متی 2 باب اس کی 16 سے 18 تک ہوتی ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے. ہیرودیس بادشاہ نے 2 سال کے بچوں کو قتل کرا دیا تھا. آپ کیا سب میرے ساتھ ہیں؟ ہاللیلویہ. جو فیس بک کے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی میرے ساتھ رہے ہیں, آپ بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اب جب یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی تو ستارہ پھر ان کو نظر آیا. یعنی وہ جب انہوں نے وہاں نہیں گئے
اس کی ہم پڑھتے ہیں 10ویں آیت سے. وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے. اگر لگاتار نظر آتے رہتے تو پھر وہ یہ نہ کہتے کہ اس ستارے کو دیکھ کر. اس کا یہ میں آپ کو بتایا کہ ہم جب کلام پڑھتے ہیں تو بڑی توجہ سے پڑھا کریں اور لفظوں پر غور کر کے پڑھیں. اس نے میرے اوپر یہ راز کھولا. تو میں بھی پہلے یہی سوچتا تھا کہ لگاتار چلتے آئے, لیکن جب کلام کو ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر بڑے بڑے راز کھلتے ہیں. کلام اپنی خود تفسیر ہے. بے شک ہمیں دوسری کتابیں پڑھنی چاہیے, لیکن ہم بائبل کھا جائیں, بائبل کو کھا جائیں, بائبل کو پڑھیں, بائبل کے شاگرد بن جائیں. تو ستارے کو انہوں نے دوبارہ دیکھا. پھر کیا ہوا جی؟ دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا, کلیئر ہوگی بات ہے, وہ ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا. وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے. اگر لگاتار چلتا تو پھر وہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں. اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا. اپنے ڈبے کھول کر سونا, لبان اور مر اس کو نظر کیا. اب سونا, مور, لبان یہ عین خداوند یسوع مسیح کی شان شان پریزنٹ تھے. سونا اس کے بادشاہوں کو ظاہر کرتا ہے. جب انہوں نے گر کر سجدہ کیا تو انہوں نے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا. اور مور اس کی کہانت کو ظاہر کرتا ہے, وہ ہمارا سردار کاہن ہے. لبان میں نے لبان اس کی کہانت کو ظاہر کرتا ہے. مور جو ہے اس کی موت کو ظاہر کرتا ہے. تو ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ نذرانے ہم نے لے کے جانے ہیں؟ مجھے بھی نہیں پتا تھا. میں نے بھی خدا کے سامنے یہ سوال رکھا کہ ان کو کس نے بتایا؟ ہاللیلویا. یسوع نے کہا کہ میرا جانا ضرور ہے تاکہ میں جاؤں تو دوسرا مددگار بھیج دوں, وہ آ کر تمہیں نئی نئی باتیں بتائے گا. یہ روح القدس ہے جس نے یہ راز کھولا. میں نے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہے, لیکن ابھی تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو. جب روح القدس آئے گا تو وہ تمہیں سب باتیں بتائے گا. پھر جو ہے کرنتھیوں 2 باب اس کی 10ویں سے لے کے 12ویں آیت تک ہے کہ روح سب باتیں سمجھ لیتا ہے, بلکہ طے کی باتیں بھی سمجھ لیتا ہے. تو یہ روح القدس نے ان پر یہ مکاشفہ ظاہر کیا. ہاللیلویا, پریز گاڈ, جاہو برے کی. تو یہ دوسری منزل تھی. اب گلیل کا شہر ناصرت جو ہے یہ بیت لحم سے کتنا دور تھا؟ یہ بھی ہمارے کلام کا حصہ ہے. 80 کلومیٹر, یہاں 110 کلومیٹر. 80 میل اگر کلومیٹر نکالیں گے تو 110 کلومیٹر بنتا ہے. تو ستارہ جو ہے ان کو پہلے 110 کلومیٹر جو ہے اس جگہ پہ لے آیا جہاں بچہ نہیں تھا. کیوں لے آیا؟ تاکہ پیشن گوئی پوری ہو یرمیا کی. اور اس کے بعد ستارہ پھر ان کو 110 کلومیٹر لے جاتا ہے. 2-3 دن تو لگ ہی گئے ہوں گے. 3 دن اگر فرض کیا کہ ایک دن میں انہوں نے 30 میل بھی سفر کیا تو 3 دن تقریباً لگ گئے ان کو. تو وہ پہنچے وہاں پر اور ستارہ وہاں جا کے رک گیا. تو جب انہوں نے اپنے نذرانے پیش کیے تو اس کے بعد لکھا ہے کہ ان کا دل بدل گیا. تو یہ مجوسی بدل گئے, انہوں نے اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا. پھر جب عرب میں گئے تو انہوں نے بھی, یہ تیسرا گروہ ہو گیا. یاد رہے گا, پہلے موسیٰ, پھر پالوس رسول, پھر مجوسی. یہ 3 مجوسی تھے, انہوں نے بھی عرب میں جا کے کلام سنایا. ہاللیلویا. پھر عید فصح میں یہ لوگ آئے تھے. یہ والا بھی میں نے بات کیا, مال 2 باب آپ پڑھیں. تو کیا مجوسی رات ہو وہاں پر ٹھہرے یا نہیں ٹھہرے, یا سجدہ کر کے وہیں چلے گئے؟
جماعت میں سے کوئی جواب بتائے گا؟ رات کو وہاں پر ٹھہرے؟ ایشل کو پتہ ہے اس لیے کہ یہ کلام میں نے بچوں کے ساتھ شیئر کیا. تھینک یو ایشل, آپ کو یاد ہے, آپ نے یاد رکھا ہے. جی مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, تو آپ 13ویں آیت کو پڑھیں, گاسپل آف میتھیو چیپٹر 2 ورس نمبر 13. ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہو گئے. کیا مطلب اس کا بھائی؟ یہ حوالہ پڑھیں, بہت بڑے راز کھلیں گے آپ کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ رات وہاں ٹھہرے, یسوع بادشاہ کے ساتھ انہوں نے رات گزاری. ہاللیلویا. جو راتیں یسوع کے ساتھ گزارتے ہیں, ہاں یہ یسوع کے ساتھ رہے, یہ معجزہ کر سکتے ہیں, یہ 3 دن کے 40 دن کے لنگڑے کو شفا دے سکتے ہیں. ہاللیلویا. کین یو کلیپ فار دی گلوری آف لارڈ جیسس. ہاللیلویا. آج تک ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے رات وہاں پر گزاری. یسوع نے کے ساتھ, یسوع بادشاہ کے ساتھ تینوں مجوسیوں نے رات گزاری. ہاللیلویا. خواب دن کو نہیں دیکھتا, کوئی جاگتے ہوئے نہیں دیکھتا, رویا دیکھتا ہے, خواب سوتے ہوئے دیکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر وہ ٹھہرے. اور اب گلیل کا شہر اتنا دور تھا, تو وہاں کے بچوں کو جو ہے کیوں قتل کروا دیا گیا؟ اور وہاں سے خداوند ظاہر ہوتا ہے یوسف پر کہ اس بچے کو فوراً کیا کر مصر لے جا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے بچوں کو بھی 2 سال کے بچوں کو قتل کروا دیا گیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر گلیل کے جو کتنا دور تھا, وہاں کے بچوں کو کیوں قتل کروا دیا گیا؟ یہ میں پڑھ رہا ہوں. تیرہویں آیت کا دوسرا حصہ. اس کی ماں کے ساتھ خواب میں دکھائی دے کر اٹھ اور بچے اور اس کی ماں کے ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا, جب تک کہ میں تجھے نہ کہوں, اور وہیں رہنا, کیونکہ ہیرودیس بچے کو تلاش کرنے کو ہے اور تاکہ اسے ہلاک کرے. پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کے ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہوا, اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا, تاکہ جو خداوند نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں نے اپنے بیٹے کو بلایا. جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے مجھ سے ہنسی کی, اب غور سے سنیے, تو نہایت غصے ہوا, آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں میں جو کہ بادشاہ کی جوریڈکشن میں علاقے آتے تھے, اور یہ علاقہ بھی جو گلیل کا شہر ناصرت ہے وہ بھی اس علاقے میں آتا تھا, بادشاہ کی سرحد میں آتا تھا, اور سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا, 2 برس کے یا چھوٹے تھے. تو یہ بات میں نے بتا دی. ہم نے مختلف زاویوں سے میں نے کچھ سوال کیے تاکہ ہم کلام کو سمجھ سکیں. تو اب آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ کتنا یاد رکھتے ہیں. اگر اور کوئی مزید سوال آپ کے ذہن میں آتا ہو تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. اور میں نے آج مجوسیوں کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی. اب ہم لوگوں کی جو گوگل سے لوگ پڑھ کر بتا دیتے ہیں ان کی طرف نہیں جائیں گے. بائبل اپنی خود تفسیر ہے, بائبل کے مطابق ہم چلیں گے. خداوند زندہ کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو ڈھیروں برکات بخشے, آمین. میں اور کچھ بھی کہہ سکتا تھا لیکن وقت پورا ہو گیا ہے, 9 بج گئے پورے. ہم نے عبادت کو ختم کرنا ہے. ہم کھڑے ہو جائیں.